بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، اور وہ ہیں 5 بڑی عالمی طاقتوں نے جن کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ویٹو کا اختیار حاصل ہے، یعنی چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ۔ یہ 5 بڑی طاقتیں ہیں، ان کو ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہے، اور یہ جوہری طاقت بھی ہیں، جوہری ہتھیار بھی رکھتی ہیں۔ انہوں نے ایک عہد کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے تازہ ترین، اور صرف اسی 3 دسمبر کو، کہ جناب اب کوئی بھی ملک ان میں سے جوہری جنگ نہیں کرے گا، جوہری ہتھیار استعمال کرنے میں پہل نہیں کرے گا، اور جتنے بھی جوہری ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں وہ پرامن مقاصد کے لیے صرف اپنے دفاع کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس کی وجہ کیا، پہلے ذرا ایگریمنٹ سن لیں، اس کے بعد ذرا سنیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ اس کی ریزن ہے کہ پچھلے سال یعنی کہ 2021 جو ہے، اس میں امریکہ اور مغربی ممالک کا جو اتحاد تھا نیٹو، ان کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور اتنی بڑی شکست ہوئی ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک نیٹو جو کہ مغربی ملکوں کا فوجی اتحاد، اور ساتھ سپر پاور امریکہ، سب مل کے 20 سال تک لڑتے رہے، لیکن حاصل کچھ نہ ہوا۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ طالبان نے ایک کام کیا۔ طالبان نے کابل پر قبضے اور امریکہ کو جو شکست دی ہے اس پہ امریکی شکست کی نشانیوں کو نمائش کے لیے پیش کیا، اور فرانسیسی اخبار نے یہ رپورٹ کیا کہ افغان صوبہ ہے غزنی، اس کے گورنر ہاؤس کے احاطے میں طالبان نے، یعنی کہ افغان طالبان نئی حکومت نے، امریکی فوجی چھاؤنی کی رپورٹ، سابق جو دیوار تھی، چھاؤنی کی دیوار، اس کو نمائش کے لیے پیش کر دیا، اور یہ امریکی شکست کی ایک نشانی کے طور پہ دکھائی گئی۔ اور اس وجہ یہ تھی کہ امریکی فوجیوں اور ریجیمنٹ کے نام ان پہ لکھے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے افغانستان میں طالبان کے خلاف طویل جنگ میں خدمات انجام دیں، اور امریکی فوجی قبضے میں لیے جانے والے اڈوں کی دیواروں پر اپنے نام جو ہیں عہدے کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک روایت تھی، اور اب یہ دیوار عوامی نمائش کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔ اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جن علاقوں کو امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ فتح کر رہے ہیں اور افغانستان کو فتح کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی وہ وہاں سے ان کو جانا پڑا، انخلا کرنا پڑا، بھاگنا پڑا، جو بھی کہہ لیں۔ اور انہوں نے، افغان طالبان نے یہ بھی کہا کہ ہم اس طرح کی نمائشیں مزید کریں گے، اور جو کہ ہماری فتوحات کی اب نشانیاں بن چکی ہیں، تاکہ افغانستان کی آئندہ نسل ہے وہ یاد رکھ سکے کہ ہم نے دنیا کی بہت بڑی سپر پاور کو شکست دی تھی۔ ان حالات میں آپ کو معلوم ہے کہ چائنا اور رشیا اس وقت دونوں آگے بڑھ رہے ہیں، اور چائنا اور رشیا ایک طرح سے مل چکے ہیں، اتحادی بن چکے ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امریکن تھنک ٹینکس اور امریکن ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے پہ امریکہ جو ہے اس وقت چائنا پہ بھی پابندیاں عائد کر رہا ہے، روس پہ بھی پابندیاں عائد کرتا رہتا ہے، اور ایک دوسرے سے حساب برابر کرنے کی بات کرتا ہے۔ جبکہ چائنا جو ہے وہ واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ سے ہم نہیں ڈرتے، امریکہ مذاکرات پر آمادہ ہے تو مذاکرات کریں گے، خیر مقدم کریں گے، اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس حد تک چائنا جو کبھی بولا ہی نہیں تھا وہ اب ایگریسیولی بول رہا ہے، اور ساتھ ساتھ روس اور چائنا دونوں مل کے جدید ترین، خطرناک ترین ہتھیاروں کے تجربے کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہائپر سپر سونک میزائل جو ہیں وہ رشیا بھی تجربہ کر چکا ہے، چائنا بھی تجربہ کر چکا ہے، بلکہ چلا چکے ہیں۔ اور اس کو امریکی وزارت دفاع یعنی کہ امریکی پینٹاگون جو ہیں وہ خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کو خبردار کرنے کے لیے یا امریکہ کو دھمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہائپر سونک میزائل ہیں اس کا توڑ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ابھی تک نہیں ہے، اور امریکہ نے یہ صلاحیت حاصل نہیں کی۔ پھر جو جیو پالیٹکس کہہ لیں، اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس کہہ لیں، اس میں چائنا اور رشیا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اور پھر رہی صحیح کسر
یہ ہوئی کہ فرانس جو کہ یورپین یونین کا اور یورپی ممالک کا ماما سمجھا جاتا ہے، ان کو بھی جب یہ ٹیکا لگا، آبدوزوں کا معاہدہ ختم ہوا اور فرانس سے معاہدہ توڑ کے امریکہ سے آبدوزیں خریدنے کے لیے آسٹریلیا کا معاہدہ ہوا، اس کے بعد سے فرانس بھی ذرا تھوڑا سا فاصلے پہ ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا گیا ہے اور آکس بنایا گیا، اس میں بھی برطانیہ ہے، امریکہ ہے اور آسٹریلیا ہے، اس میں بھی فرانس آؤٹ کر دیا گیا اور فرانس کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا۔ یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں اب جو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت اگر ہے تو وہ ہے جی امریکہ کی سپر پاوری جو ہے اس کو چیلنج کیا جا چکا ہے اور اس کو چیلنج کرنے کا ماحول بنا ہے افغانستان کے بعد۔ اور چین کیا کہہ رہا ہے، وہ سفارتی میدان میں پابندیاں لگتی ہیں، تجارتی پابندیاں لگتی ہیں، کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے چائنا یا رشیا کی، جواباً وہی اقدام اب چائنا اور رشیا بھی کرتے ہیں۔ اور چائنا نے یہ پچھلے دنوں کہا کہ امریکہ کی اندھا دھند پابندیوں کا جواب اس سے بڑھ کر دیا جائے گا، یعنی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور جتنا بھی ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ سائڈ سے نکل لیتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اتحادیوں پہ اب بھروسہ کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کو، اور خاص طور پہ انٹونی بلنکن وہ ایک وزٹ بھی کر چکے ہیں اور وہ حمایت حاصل کر کے اب چائنا اور روس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اب اس نوبت پہ آ گیا کہ اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، اب اپنے اتحادی تیار کر رہا ہے مختلف خطوں میں، اور ان اتحادیوں کے ذریعے وہ چائنا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ رشیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک بات بننے نہیں پا رہی۔ اور اس دوران آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے درمیان بھی ایک تاریخی قسم کا دفاعی معاہدہ کروایا گیا، اور جنوبی کوریا آپ کو معلوم ہے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا اور شمالی کوریا چیلنج کرتا ہے امریکہ کو، اور جنوبی کوریا کو اس مقابلے میں طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ تو آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے ایک ارب آسٹریلوی ڈالر کا دفاعی معاہدے پہ دستخط کیے ہیں پچھلے دنوں، اور یہ 60 برس مکمل ہونے پر یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پروکسیز ہیں اپنی اپنی، وہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ کریں گے تو ہم اس کو تگڑا کریں گے، اس کو کریں گے تو ہم اس کو تگڑا کریں گے۔ چائنا بھی یہ کام کر رہا ہے اور امریکہ بھی یہ کام کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے درمیان 13 دسمبر کو یہ معاہدہ ہوا ہے، 70 کروڑ امریکی ڈالر کے دفاعی معاہدے پہ دستخط کیے گئے ہیں، اور جنوبی کوریا کی دفاعی کمپنی جو ہے وہ ہتھیار مہیا کرے گی، گاڑیاں مہیا کرے گی، راڈار مہیا کرے گی، یعنی سو ٹوٹل یہ دفاعی ہے۔ اور آسٹریلیا کا کسی بھی ایشیائی ملک کے ساتھ اب تک کا یہ سب سے بڑا دفاعی معاہدہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب شمالی کوریا وہ ہے چائنا کے بلاک میں ہے، جنوبی کوریا ادھر ہے کہ امریکہ اور آسٹریلیا امریکہ برطانیہ آکس میں بھی موجود ہیں۔ ان حالات میں جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ ان حالات میں ہو رہا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عدم استعمال کا معاہدہ کرتے ہیں، تو عدم استعمال کا معاہدہ تو ہو گیا۔ یہ 5 جوہری طاقتیں ہیں اور ویٹو پار ہیں، جو کہ کیونکہ یہ ایک P5 کا ایک ہے جی گروپ ہے، P5 کلب ہے، اس میں چین، فرانس، روس، برطانیہ، امریکہ جو پہلے سے ہیں جوہری طاقت کے حامل ملک، ان پہ مشتمل ہے، اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا جی۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسی جنگ شروع ہی نہیں کرنی چاہیے جس میں کوئی فتح نہ حاصل کر سکے، اور یہ 3 دسمبر کو انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور جاری کردہ ایک غیر معمولی بیان میں کہا ہے کہ ہم اس بات میں پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ایسے ہتھیاروں کے مزید پھیلاؤ کو روکنا بہت ضروری ہے، اور جوہری جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور کبھی لڑی بھی نہیں جانی چاہیے۔ 5 عالمی طاقتوں نے یہ ایک بیان جاری کیا، اعلامیہ جاری کیا ہے جی۔ جوہری ہتھیار موجود رہیں گے اس وقت تک، وہ بس دفاعی مقاصد کو پورا کرنے اور جارحیت اور جنگ کو روکنے کے لیے ہی ہوں گے۔ 5 عالمی طاقتیں جو ہیں مستقل ارکان P5 جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کو وہ کہتے ہیں جلد از جلد ختم کرنے اور جوہری تخفیف اسلحہ
سے متعلق مؤثر اقدامات پہ وہ کہتے ہیں نیک نیت سے عمل کرنا چاہیے۔ مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق بھی کیا گیا اور بین الاقوامی کنٹرول کے تحت جو ہے عمومی اور مکمل تخفیف اسلحہ کے معاہدے پر بھی اتفاق کیا گیا، اور اس کا جو ہے یہ ایسے موقع پہ کیا گیا جب جوہری ہتھیاروں کا جو عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے NPT، اس کا تازہ ترین جائزہ پیش کیا گیا جی، اور 10واں جائزہ اجلاس تھا اور اسی ماہ نیو یارک میں ہونا تھا، اور اس لیے اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا، اور چین نے خیر مقدم کیا ہے اس نئے معاہدے کا جی، عدم پھیلاؤ کا، عدم استعمال کا، کہ باہمی اعتماد کو بڑھانے اور بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان محاذ آرائی کو ہم آہنگی اور تعاون سے بدلنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ روس نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ بین الاقوامی سلامتی کی موجودہ مشکل صورتحال میں اس طرح کے سیاسی بیان کی منظوری عالمی کشیدگی کی سطح کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ یعنی روس نے کہا ہے سیاسی بیان اس کو درج کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ پہلے تو ذرا NPT کا بھی بتا دوں کہ پاکستان پہ بھی ایک دفعہ بہت دباؤ ڈالا گیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں کہ NPT پر دستخط کریں جوہری عدم پھیلاؤ پہ، اور پاکستان نے پھر اس پہ دستخط نہیں کیے تھے، انڈیا کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ NPT پہ دستخط کرتے ہیں تو پھر یہ 5 بڑی طاقتیں جو ہیں مل کے وہ جو آپ نے جوہری طاقت حاصل کی ہوتی ہے اس کو پھر کہتے ہیں کہ جی آپ اس سے دستبردار ہو جائیں اور آپ کے پاس جتنے بھی جوہری ہتھیار ہیں ان کو آپ تلف کر دیں، اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ 1968 میں معاہدے کو دستخط کے لیے جاری کیا گیا، 1970 میں اس پہ نافذ العمل ہوا، 191 ممالک اب تک اس پہ دستخط کر چکے ہیں، اور تخفیف اسلحہ سے متعلق معاہدے پہ جو اب تک کے ریکارڈ ہے، جنوبی افریقہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس نے اپنے جوہری ہتھیار بنائے، تیار کیے اور پھر ان کو تلف کر دیا، یعنی کہ دستبردار ہو گیا۔ اور شمالی کوریا اس نے یہ کیا کہ NPT پہ معاہدے پہ دستخط تو کیے لیکن اس کے بعد اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی اور جوہری طاقت بن گیا۔ اسرائیل جوہری طاقت بنا، پاکستان جوہری طاقت بنا، اور بھارت جوہری طاقت بنا۔ تو 5 یہ ہیں اور 4 اس کے علاوہ جوہری ملک ہیں، اسرائیل، شمالی کوریا، پاکستان اور انڈیا۔ تو یہ جوہری طاقت اب انہوں نے استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی جوہری عدم پھیلاؤ اور عدم استعمال کی؟ تو دونوں میں جو مشترکہ وجہ شامل آ رہی ہے جی، اس میں یہ ہے جی روس ایک تو ایگریسو ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ، اور روس اب پھیلتا اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور اپنے ریجن سے باہر نکل کے انٹرنیشنل پولیٹکس میں حصہ لے رہا ہے اور ایگریسولی بڑھ رہا ہے، جارحانہ انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے واشنگٹن جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا۔ دوسری جانب جو ہے چائنا، اور چائنا اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ساؤتھ چائنا سی کے ایشو پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو مختلف ممالک میں 20 ملکوں میں چائنا جو ہے وہ ایگریسولی آگے بڑھ رہا ہے، لہٰذا تمام تر دھمکیوں کے باوجود نہ تو چائنا پیچھے ہٹ رہا ہے نہ رشیا، اس لیے یہ معاہدہ وہ کہتے ہیں جی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ بیجنگ نے یہ کیا کہا ہے۔ بیجنگ یعنی کہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ پہلے روس اور امریکہ اپنے جوہری ہتھیار کم کریں، اس کے بعد بیجنگ جو ہے وہ سوچے گا۔ اور بیجنگ نے، چائنا نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ہتھیاروں کو جدید وہ بنا رہا ہے اور امریکہ کے الزامات بے بنیاد ہیں اور وہ تیزی سے انہیں وسعت دے رہا ہے، لیکن وہ ہتھیاروں کو جدید ضرور بنا رہا ہے، اور جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کی جدید کاری کا عمل اس نے کہا کہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا، اور ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں خارجہ جو کہ ہتھیاروں کے کنٹرول کا شعبہ ہے، انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ جوہری ہتھیار پہلے نہ استعمال کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، اور ہم اپنی قومی سلامتی کے لیے اپنی جوہری صلاحیتوں کو کم سے کم سطح پر برقرار رکھیں گے، لہذا امریکہ کے باقی الزامات انہوں نے کہا بے بنیاد ہیں،
اور امریکی اصل میں ہوا یہ ہے کہ امریکہ کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ 2030 تک 2027 تک 700 اور 2030 تک ممکنہ طور پر 1000 جوہری ہتھیار جو ہیں وہ چائنا کے پاس ہو جائیں گے، اور اسی لیے اب یہ ایک کیا کہنا چاہیے بلف کہہ لیں، کاسمیٹکس میئرز ہیں وہ لیے گئے ہیں، کیونکہ اب تک کی جو دنیا کی ایک ہی ملک ہے جس نے استعمال کیا جوہری ہتھیار کو، جاپان پہ گرایا گیا اور وہ تھا امریکہ۔ آج تک کسی اور ملک نے یہ نہیں کیا، تو اس پہ قابل اعتبار کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ رشیا بھی یہ سمجھتا ہے، چائنا بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف یہ کیا جائے گا، بلف کیا جائے گا اور آنکھوں میں دھول جھونکی جائے گی اور بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی معاہدہ کر کے شاید چائنا رشیا جو ہے وہ غافل ہو جائیں، تو لگ نہیں رہا ایسا، کیونکہ بیجنگ میں جو میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چینی حکام نے کہ زمین پر تمام جوہری ہتھیاروں کے 90% ہتھیار ہیں وہ اب بھی امریکہ اور روس کے پاس ہیں، اور انہیں اپنے جوہری ہتھیاروں کو ناقابل واپسی اور قانونی طور پر پابند طریقوں سے کم کرنا چاہیے، اور جب تک روس اور امریکہ اپنے ہتھیار کم نہیں کرتا تو چائنا کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ گیم چل رہی ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔